السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ ریڈرز، ایپی پڑھ کر اپنا ریویو دینا نہ بھولیے گا۔ پلیز دعا کریں میرا چینل ٹھیک ہو جائے، پھر میں ایپی وہاں دوں گی۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں تاکہ ہر آنے والی ایپی آپ لوگ کو آسانی سے مل جائیں۔ بڑھتے ہیں ایپی کی طرف۔ اسیر طلب از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 61 پارٹ 2۔ سلطان شاہ کی دی ہوئی شال وہ اپنے نازک سے وجود پر اوڑھے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتے ریسیپشن کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ آس پاس کے لوگوں نے ایک نظر اس کے وجود کو دیکھا اور ساتھ ہی اس کے گردن پر چہرے پر نظر آتے ہوئے سلطان شاہ کی جنونیت کے نشانات دیکھے تو ریسیپشن پر کھڑے لوگ کوئی غلط ہی مطلب اخذ کر چکی تھی۔ از ایوری تھنگ اوکے میم؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ یہ سب نے اس کو تھوڑا آکورڈ سا تو لگا، لیکن پھر پروفیشنل انداز میں مشال سے پوچھا، آپ مجھے دیکھ کر بتا دیں پلیز، حسام خان کس وارڈ میں ہیں؟ اوکے میم، 2 سیکنڈ رکیں، میں ابھی آپ کو پتہ کر کے بتاتی ہوں۔ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے اسے جواب دیا اور ساتھ ہی ایک فائل کھولتے ہوئے حسام خان کا روم دیکھنے لگی۔ روم نمبر 23 میم، 2nd فلور۔ چند ثانیہ ہی گزرے تھے کہ اس لڑکی نے مشال کو روم نمبر بتایا۔ وہ ہڑبڑا کر لمبی ہچکی لیتے بنا اس لڑکی کا شکر ادا کرتے روم نمبر 22 کی طرف چل دی۔ روم نمبر 23 تک وہ اپنے قدم گھسیٹ کر پہنچی۔ وہ جھٹ سے دروازہ کھول گئی۔ ڈیڈ الفاظ ٹوٹ کر مشال کی زبان سے ادا ہوئے، لیکن آواز صرف اتنی ہی تھی کہ اسے خود ہی سنائی دی۔ بے ساختہ ہی زرون خان کی نظر مشال پر جا کر ٹھہر گئی۔ زرون خان کی نظروں کی سمت دانیال، حسام، نور اور آمنہ نے بھی دیکھا۔ دروازے پر مشال کو کھڑے پایا۔ زرون خان تیزی سے مشال کی طرف بڑھتے انہیں اپنے سینے سے لگا گئے۔ زرون خان اسے سینے میں کھینچے شدت سے رو رہے تھے۔ انہیں ہرگز توقع نہیں تھی مشال کو یوں اپنے سامنے پانے کی۔ میری جان، میری شہزادی کہاں پر تھی؟ کس نے کڈنیپ کیا تھا بتاؤ مجھے۔ گڑیا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ بتاؤ مجھے، اس حیوان نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپ کو بے دردی سے نکالتے حسام اس کی جانب بڑھا۔ اپنی گڑیا کی آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھتے بے چین ہو کر کہا۔ دانیال سمیت نور اور آمنہ بھی اس کی جانب بڑھے۔ جس طرف مشال کی حالت تھی، سب کے دل خوف سے دھڑک رہے تھے۔ اس سے الگ ہوتے زرون خان نے ایک نظر مشال پر ڈالی۔ نظر بھٹک کر مشال کی گردن پر ثبت ہوئے دانتوں کے نشانات کو دیکھ کر زرون خان کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ مشال سب سے بے نیاز بس اپنے ڈیڈ کے گلے لگے رونے میں مصروف تھی۔ اس کی گردن پر ثبت ہوئے نشانات کو دیکھتے ہوئے حسام اور دانیال نے اپنی نظریں چرائی تھیں۔ دونوں کی غصے سے دماغ کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ دلوں نے بھی خوف سے انگڑائی لی تھی، کہیں ان کی جان سے پیاری بہن نہیں، یہ سوچتے ہوئے حسام کو جیسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی بہن اس کے ساتھ ہی شاپنگ کرنے گئی تھی۔ اس کی ذمہ داری، اگر حسام خان کے رہتے ہوئے بھی اس کی بہن کو کسی نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اپنی سوچ پر
لعنت بھیجتے وہ اپنی سوچوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے مشال کو دیکھنے لگا۔ اگر جسے انہیں دکھ رہا تھا ویسے ہوا تو وہ زندگی بھر کبھی نظر ہی نہیں ملا پائے گا مشال سے، اگر ایسا کچھ بھی ہوا ہو تو۔ لیکن بظاہر جو نظر آ رہا تھا وہ اس کا دل خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ بہت ہی بے چین نظر آ رہا تھا، مشال کے کچھ بولنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کی بہن کچھ بولے جو بظاہر انہیں نظر آ رہا ہے کہ آیا وہ سچ بھی ہے یا پھر نہیں۔ وہ ایک میجر تھا اور ایک عقاب کی نظر رکھتا تھا اپنے دشمن پر، تو بھلا وہ اپنی بہن کو کیسے نہ پہچان پاتا۔ جانتا تھا کہ بظاہر کبھی آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا، ہر بات کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اگر بظاہر وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ غلط تھا تو دوسرا رخ شاید ٹھیک ہوتا۔ مشی بیٹا، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ، میرا دل کر رہا ہے تمہارے ڈیڈ کو درد سے ہارٹ اٹیک آ جانا ہے، بتاؤ کیا ہوا ہے۔ زرون خان نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو دیکھا جو مسلسل صدمے کی حالت میں کھڑی ان کے سینے سے لگی بس رونے میں مصروف تھی، لبوں پر جیسے قفل لگ گیا تھا، کچھ نہیں بول پا رہی تھی، بس لڑیوں کی مانند اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ گڑیا، کچھ تو بولو، کیا ہوا؟ یہ نشان کیسے؟ دانیال اسے بازو سے تھامے اپنے سینے سے لگا گیا۔ چند پل میں ہی اس کی شرٹ مشال کے آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ اپنے لیے سب کو پریشان دیکھ کر مشال نے نظر سب کو دیکھا، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی اونچی ہچکیوں کے ساتھ نور اور آمنہ کی ہچکیاں بھی شامل تھیں جو مشال کو دیکھ دیکھ کر رو رہی تھیں۔ وہ ڈیڈ سلطان لفظ اس کے منہ سے نکلنے سے انکاری تھے۔ آخر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زبان لڑکھڑا کیوں رہی تھی۔ وہ اپنے ڈیڈ اور بھائیوں کو بتا کیوں نہیں پا رہی تھی کہ سلطان شاہ نے اس سے کس بات کا بدلہ لیا، اس کے ڈیڈ کو پیغام کیا دیا اور کس طرح سے زبردستی اسے بلیک میل کر کے اپنے نکاح میں لیا۔ اپنے بھائی اور اپنے ڈیڈ کی نظروں میں اپنے لیے وہ دیکھ پا رہی تھی خوف، ڈر کو، وہ ان کے خدشات کو غلط ثابت کرنا چاہ رہی تھی انہیں بول کر کہ سلطان نے اس سے نکاح کیا ہے اور بظاہر جو گردن پر نظر آتے نشان ہیں وہ صرف نشان ہی ہیں، باقی اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، اسے زیادتی کا نشانہ نہیں بنایا گیا، لیکن زبان تو جیسے بولنے سے انکاری تھی۔ وہ کوشش کر رہی تھی بتا دے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ہی صحیح، لیکن نہ ہی تو آنسو رک رہے تھے اور نہ ہی زبان کچھ بول پا رہی تھی۔ اس وقت تو اسے اب تک سلطان شاہ کا خوف گہرا ہوا تھا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں جو اس کے ساتھ ہوا، ایک بار پھر زرون خان کے گلے لگی، اس کا رونا ہی رو رہی تھی۔ آمنہ اور نور بھی اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ دانیال نے ٹیبل پر پڑے پانی کی بوتل کو دیکھتے زرون خان کو دی۔ زرون نے مشال کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے اس کے آنسو بھرے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے صاف بھرا کیا اور ساتھ ہی پانی کی بوتل اس کے لبوں سے لگائی تو وہ بھی کسی پیاسے کی طرح پانی اپنے حلق میں اتارنے لگی۔
ریلیکس میری شہزادی۔ زارون خان نے مشال کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی پیٹھ سے ہلائی۔ اب بتاؤ کیا ہوا، کس نے کڈنیپ کیا تھا؟ زارون خان نے یہ سوالات بہت ہی نرمی سے پوچھے، کہیں اس کی میشی کو ایسا نہ لگے کہ اس کا ڈیڈ اس پر بھروسہ نہیں کر رہا۔ وہ مجھے سلطان نے کڈنیپ کیا اور کہا تھا کہ اپنے ڈیڈ کو بتانا کہ سلطان سکندر شاہ نے کہا ہے کہ بربادی مبارک۔ لمبی لمبی ہچکیاں لیتے مشال نے روتے ہوئے انہیں ساری واردات سنائی، پچھلے 1.5 گھنٹے سے جو اس پر گزری تھی۔ سلطان شاہ اور اس کی کارکردگی کو اپنی بہن کے روادات سنتے غصے سے حسام کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ اس کا دشمن اتنے حد تک پہنچ گیا، اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ سلطان سکندر شاہ کا نام سنتے اور مشال کی ایک ایک بات سنتے زارون خان کو اپنے دل کی جگہ پر درد بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بے ساختہ ہی دل کی جگہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پیچھے کی طرف قدم لیتے بینچ پر گر گئے۔ ڈیڈ آر یو اوکے؟ سیکنڈ سے پہلے حسام اور دانیال اپنے ڈیڈ کو تھام گئے۔ زارون خان کی حالت کو دیکھتے ہوئے دونوں بھائیوں کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ پہلے ہی ان کی مام مشال کے کڈنیپ ہونے کا سن کر بے ہوش ہوئی تھی، اور اب اس کے ڈیڈ سلطان کے بارے میں سنتے ہی دل کی جگہ پر ہاتھ رکھتے پیچھے ہوتے گر گئے تھے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا دونوں کی سمجھ سے باہر تھا، بالکل ہی باہر۔ کیسا بدلہ سلطان کا سن کر ڈیڈ سے، لیکن جتنا ان دونوں کو سمجھ آ رہا تھا وہ اتنا ہی کہ سب کیے کا ذمہ دار سلطان ہی ہے۔ اپنے ڈیڈ کی حالت کو دیکھتے ہوئے مشال بھی روتی روتی زمین پر بیٹھ کر دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر چکی تھی۔ یہ سب کچھ آخرکار اس کے ساتھ ہی کیوں ہونا تھا؟ وہ اتنی نافرمان بیٹی تو نہیں تھی کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوتا، نہ ہی وہ کسی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی کہ وہ یہ تصور کر سکتی ہوتی کہ ہدایت کے طور پر اس کے ساتھ یہ سانحہ ہوا۔ اس ساری منظر کشی کے درمیان حدیقہ خانم بے ہوش تھی، ورنہ اپنی جان سے عزیز بیٹی کو دیکھتے ان کا دل پھٹ جاتا۔ طبیعت پر بوجھل پن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخرکار ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، لیکن جو بھی ہو رہا تھا اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اوپر سے اس خاوند کی گہری گہری باتیں، کیا ہوا، کیوں ہوا، کس طرح سے ہوا، اس سارے وقت یہ سارے سوال اس کے دل و دماغ میں گرمر کر رہے تھے۔ اسے اپنے سر میں درد کی شدید لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ چیخ چیخ کر روتی پورے ہاسپٹل کو سر پر اٹھا لے گئی۔ آمنہ اور نور بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئیں اور اسے دلاسا دیتے ہوئے اسے چپ کروانے لگیں، لیکن مشال تو بس چیخ چیخ کر روتے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ کیوں، آخر میں ہی کیوں ایسی بیٹی بنی، اپنے مام اور ڈیڈ کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنی؟ کاش میں نہ ہوتی تو یہ سب کچھ وہ سلطان نہ کرتا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، اگر وہ نہ ہوتی تو سلطان شاہ کے پاس شاید زارون خان کو مارنے کے علاوہ کوئی آپشن نہ بچتا، لیکن اب وہ تو تھی نہ، تو سلطان اسی کے ذریعے زارون خان کو پل پل سسکتے تڑپتے ہوئے مارنا چاہتا تھا۔
اور وہ کر بھی رہا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کا ڈیڈ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے ابھی تک یوں ہی صدمے کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان کے لیے دل میں نفرت کی لہر نے انگڑائی لی تھی، تو یہ نفرت قطرہ قطرہ بن کر کون سا دریا بننے والی تھی، اس بات سے وہ خود بھی انجان تھی۔ کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ پیتے ہوئے عادل خان کی آنکھ لگ گئی۔ اسے وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا کب صبح کے 4 بج گئے۔ عروہ کی سسکیاں سن کر عادل خان کی آنکھ کھلی۔ جمائی لیتے ہوئے رگڑ کر مکمل طور پر نیند سے بیدار ہونے کی کوشش کی۔ سسکیوں کی آواز پہچانتے ہی تیز قدم بڑھاتے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ عروہ بیڈ پر بیٹھے رو رہی تھی۔ موٹو، کیا ہوا ہے؟ عادل اس کے قریب بیٹھ کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ عادل کا بھاری ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتے درد سے کراہ اٹھی۔ درد ہو رہا ہے؟ پریشانی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر استفادہ کیا، جیسے اس سے زیادہ محبت کرنے والا بندہ تو اس دنیا میں ملنے ہی نہیں والا۔ عادل خان کا رویہ رات سے اسے جھٹکے پر جھٹکے دیے جا رہا تھا۔ عروہ نے گردن ہلانے میں ہی بہتری سمجھی۔ موٹو، تمہاری کھوپڑی خالی ہے؟ تمہیں کس پاگل نے کہا تھا اسٹول پر چڑھ کے کام کرو؟ عادل نے خود پر ضبط کرتے پرسکون انداز میں کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کا لہجہ ابھی بھی سخت تھا۔ آپ نے کہا تھا۔ عروہ روتے ہوئے چپ ہو کر اپنی بات کہہ کے پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ عادل خان نے آنکھیں پھاڑے موٹو چشمش پانڈے کی طرف دیکھا جو اسے پاگل کہہ رہی تھی۔ تمہیں میں پاگل نظر آتا ہوں؟ عادل خان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہاتھ سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ مجھے تو آپ صحیح ہٹے کٹے انسان لگتے ہیں۔ آپ کو اپنا آپ پاگل لگتا ہے؟ آنکھیں بڑی بڑی کر کے کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے ذرا سا جھکی عادل خان کا جواب سننے کے لیے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں چوٹ کمر پر نہیں دماغ پر لگی ہے موٹو پانڈا۔ تمہیں اس وقت سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے جو تمہاری ذہنی حالت درست کر سکے۔ عادل خان زیادہ جل بن کر بولا۔ اسے واقعی میں محسوس ہو رہا تھا عروہ کی کمر پر چوٹ کم اور دماغ پر چوٹ زیادہ لگی ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے سر پر چوٹ نہیں لگی۔ یہ دیکھیں۔ عروہ نے اپنے چہرے پر آئے بال پیچھے کر کے اپنی پیشانی عادل خان کو دکھائی۔ یہ دیکھیں، مجھے کمر پر چوٹ لگی ہے۔ عروہ بیوقوفوں کی طرح اپنی شرٹ اوپر کر کے اسے اپنی کمر دکھانے لگی۔ عادل خان نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بے باکی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔ دہکتا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتے عروہ نے اپنے لبوں پر ہاتھ جما کر خود کو چیخ مارنے سے روکا۔ پانڈے، واقعی چوٹ تمہارے ذہن پر لگی ہے۔ عادل خان نے نرمی سے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹا۔ عروہ نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ چھوڑیں۔ 30 سیکنڈ لگا کر اس نے اپنے لبوں سے ایک لفظ ادا کیا۔ کیوں؟ تم نے خود ہی تو دعوت دی ہے مجھے۔ عادل خان اب اس کے قریب تر ہو کر بیٹھا۔ ایک ہاتھ سے اس نے عروہ کی کمر تھامی ہوئی تھی اور دوسرا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا۔ عروہ لمبے لمبے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
عادل خان کو اس کی اڑی ہوئی رنگت لطف دے رہی تھی۔ موٹو ایوری تھنگ از اوکے، عادل خان نے الفاظ ادا کرتے ہوئے اپنی ناک عروہ کی ناک سے مس کی۔ عادل پیچھے ہو جائیں، میں مر جاؤں گی اگر آپ ذرا سا بھی میرے اور قریب آئے، عروہ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے بولی۔ عادل عروہ سے دور ہو گیا، اس کی حالت حد سے زیادہ گیر ہو رہی تھی، چہرے کا رنگ زرد، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ عادل خان کا دل چاہ رہا تھا وہ عروہ سے کہے کہ وہ دوبارہ اس کا نام پکارے، اسے سامنے بیٹھی موٹو کے لبوں سے اپنا نام سن کر اچھا لگا تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ کچن میں گیا، پانی گرم کرنے کے لیے چولہے پر رکھا۔ پانی گرم ہوتے ہی اسے باٹل میں ڈال کر کمرے میں داخل ہوا، عروہ کے قریب جاتے اس کی کمر کے ساتھ باٹل لگائی تاکہ گرمائش ملنے پر اسے سکون میسر ہو۔ 5 منٹ عروہ آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی، اذان کی آواز سن کر بے بسی سے عادل خان کی طرف دیکھا۔ عادل اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی کیفیت سمجھ گیا، سہارا دے کر واش روم تک لے کر گیا تاکہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے وضو کر سکے۔ عادل نے بھی وضو کر لیا، آج اس نے نماز گھر پڑھنے کا ارادہ کیا تھا۔ نماز اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہو تو پڑھ لو، نہیں تو میں چیئر رکھ دیتا ہوں، اس پر بیٹھ کے پڑھ لینا۔ نہیں، چیئر پر بیٹھ کر نماز وہ پڑھتے ہیں جنہیں خدا نخواستہ زیادہ مسئلہ ہو، میری صرف کمر پر چوٹ لگی ہے، میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لوں گی۔ عروہ نظریں جھکائے عادل خان سے 2 قدم پیچھے کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ عورت اپنے محرم سے جائے نماز 2 قدم پیچھے بچھا کر ادا کرتی ہے۔ درد برداشت کرتے ہوئے بمشکل عروہ نے نماز ادا کی، اب دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر اپنے خدا سے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری زندگی میں تجھ سے شکایت نہیں کر رہی میں، لیکن مجھے صبر عطا کر تاکہ میں تیری آزمائشوں پر پورا اتر سکوں۔ ٹپ ٹپ کر کے آنسو عروہ کے رخسار سے بہہ کر اس کے حجاب کو گیلا کر رہے تھے۔ مجھے نہیں علم میرے دل کی کیفیت کیا، تو دل کی ہر بات جانتا ہے، اے خدا تو میرے حق میں بہتر مجھے عطا کر دے، بہتر ہے مجھے عطا کر دے۔ عادل خان نے آنکھیں بند کیے شدت سے اپنے دل میں دعا کی تھی۔ عادل دعا مانگ کر کھڑے ہو گیا، عروہ آنسو بہاتی جائے نماز پر بیٹھی رہی، اس میں اٹھنے کی ہمت نہ تھی۔ اسے جائے نماز پر بیٹھے دیکھ عادل نے اسے بازو میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ اللہ نے زبان دی ہوئی ہے موٹو، اگر اٹھا نہیں جا رہا تھا مجھے کہہ دیتی۔ عادل نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر لڑاکو عورتوں کی طرح کھڑے ہوتے عروہ کو ڈانٹا۔ عادل خان کا انداز دیکھ کر عروہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی، ساتھ اس کے بدلتے ہوئے انداز کو دیکھ کر بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ عروہ کو اس کا لمس ابھی تک اپنی کمر پر محسوس ہو رہا تھا۔ عادل خان نے جائے نماز اٹھا کر انہیں تہہ کر کے صوفے پر رکھا۔
عروہ نہیں جانتی تھی اس کا یہ انداز کب تک رہنا ہے، لیکن اسے اچھا لگ رہا تھا عادل کو اپنے لیے یوں پریشان دیکھ کر، سو وہ بنا کچھ بولے سوچے خود بھی اس کے ساتھ نارمل طریقے سے باتیں کر رہی تھی۔ موٹو یونیورسٹی جانا ہے؟ عروہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عادل خان پھر سے عروہ کے قریب بیٹھا تھا۔ عروہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا گئی۔ بھوک لگی ہے؟ عروہ نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ میرے سالے صاحب سے ملنا ہے؟ عادل کے الفاظ سن کر عروہ نے فوراً سر اٹھا کر مسکراتی آنکھوں سے عادل خان کو دیکھا۔ عادل تو بس اس کی آنکھوں کی چمک دیکھتا رہ گیا۔ اپنے بھائی سے ملنے کی اگر میں نہ لے کر جاؤں تو؟ عادل اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عروہ نے آنکھیں گھما کر کندھے اچکا دیے، جیسے کہنا چاہ رہی تھی آپ کی مرضی۔ بہت فرما بردار ہوتی جا رہی ہو۔ تمہارے اس بھائی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی تمہیں اور مجھے یونی سے نکالنے میں۔ بڑا ہی کوئی میسنا بے غیرت ہے، گھر آ کر تمہیں لے کر نہیں جا سکتا تھا؟ یونی میں آیا تھا لے جانے۔ ہو نہ ہو بیوقوف، عادل مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ ساتھ بیٹھی عروہ اپنے بھائی کے لیے اس کے لبوں سے نکلتے لفظ سنتی سرخ چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اپنے بھائی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی۔ سمجھے آپ؟ ان کی غیرت پر بات نہ کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ ماتھے پر تیور ڈالے عادل کے اچھے خاصے موڈ کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ اگر میں نے اپنی غیرت مند ہونے کا ثبوت دیا، منہ چھپاتی پھرو گی، جرواں ہو جائیں گے۔ بروقت اس کا موڈ اچھا تھا، وہ خراب ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، سو شرارتی انداز میں کہتے عروہ کو تاڑتا پیر سرخ کر گیا۔ منہ میں زبان نہیں بند ہو گئی؟ اور چلاؤ میرے سامنے زبان۔ وہ کہتے بیڈ پر لیٹ گیا، ساتھ اس کو کلائی سے تھامے اپنے سینے پر لٹاتے اس کی پیٹھ سے ہلانے لگا۔ پانڈے ایک بات تو بتاؤ؟ عادل اس کے کان کے قریب جھکتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ سین جاری ہے، 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے پر نیکسٹ ایپی آئے گی۔ اگر آپ نے کمپلیٹ نہ کیے تو کل ایپیسوڈ نہیں آئے گی۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دعا کیجیے گا میرا چینل جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ اللہ حافظ۔